السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج پھر ایک بار ہم تمام کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ دین کی بات سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس دعویٰ سینٹر میں ہم اکٹھا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہمارے اس مشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مفید کر بنائے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کی لائی ہوئی شریعت اور جن کا لایا ہوا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہماری یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، آج کے درس میں دو عناوین پہ خطاب ہونا تھا، جن میں سے بھی شیخ سے بہت ساری باتیں موت کے حوالے سے آپ سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ما بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، ہم کو جس عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے جوانی کی عبادت اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ بات جان لیں کہ عام طور پہ ایک انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ بچپن کا ہے، اس کے بعد جوانی کا ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا ہے۔ تو بچپن کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے کو جوانی کہتے ہیں۔ عام طور پہ جب جوانی کا لفظ بولا جاتا ہے یا آج جو عنوان دیا گیا، یہی مفہوم سمجھ کر کے کہ بچپن کے بعد کی جو زندگی ہے اور بڑھاپے سے جو پہلے کی زندگی ہے اسی کو جوانی کہا جاتا ہے۔ اور بعض دوسرے لوگوں نے اس سے ہٹ کے تعریف کی ہے، جوان اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی ہمت جوان ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی 60 سال کا، 70 سال کا، 75 سال کا ہے، عمر اس کی 75 سال ہے، لیکن فجر کی نماز میں سردی گرمی ہمیشہ وہ مسجد کے اندر موجود رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک 25 سال کا، 30 سال کا آدمی ہے، وہ مشکل سے گھر سے مسجد تک آتا ہے، اکثر غائب رہتا۔ تو جوان کون ہے؟ 70 سال کا آدمی وہ جوان ہے اور 25 سال کا آدمی جوان نہیں ہے۔ تو جوانی کا جو لفظ ہے 2 اعتبار سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ پہلی تعریف بچپن کے بعد اور بڑھاپا سے پہلے اس بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ جوانی ہے، اور دوسری تعریف جس کی ہمت جوان ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن پہلی جو تعریف کی گئی ہے اسی کی مناسبت سے میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بچپن کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہی جوانی ہے۔ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جوانی کا جو مرحلہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اندر عبادتوں کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بچپن کے بعد بڑھاپے سے پہلے جو جوانی کا مرحلہ ہے اس میں کیوں عبادت کا مطالبہ زیادہ کیا گیا اور عبادت کی اہمیت اس پیریڈ میں زیادہ ہے؟ ہم اور آپ یا ہر وہ انسان جو جوانی کے مرحلے سے گزرتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس پیریڈ میں آدمی کا رجحان اور آدمی کا میلان دنیا کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔
آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی ہمارے بدن میں طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، لاؤ ہم دنیا کما لیں تاکہ جب کمزوری کا مرحلہ ہو تو ویسی صورت میں ہمیں دنیا کمانے کے لیے پریشانی نہ جھیلنی پڑے۔ تو جوانی کے مرحلے میں دنیا کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس پیریڈ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطالبہ بھی کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ اسی طرح سے جوانی کے مرحلے میں عبادت کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ انقلابی مرحلہ ہوتا ہے، آدمی کا خون گرم ہوتا ہے، آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو ایسے لوگ اگر صحیح راستے پہ آ گئے تو باقی لوگ ضرور صحیح راستے پہ آ جائیں گے۔ تو ایک آدمی جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے اور اسی طرح سے ہمت بھی ہے، ایسے آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا بالخصوص مطالبہ کیا، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس پیریڈ سے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یہ کون ہے؟ قرآن کی تفسیر کا سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا، عبداللہ بن عباس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور حیرت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 یا 13 سال، 12 یا 13 سال، لیکن انہوں نے جستجو کی، محنت کی، اور جوانی کے مرحلے میں انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ قرآن کی تفسیر سب سے معتبر تفسیر مانی جاتی ہے، ترجمان القرآن ان کا نام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر خیر اور بھلائی جو انسان کو میسر ہوتی ہے جوانی کے مرحلے میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بعض قرآنی آیات کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ قرآن میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک مشرکانہ ماحول میں اور مشرک کے گھر پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد آج جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا اسی راستے پہ چل رہے ہیں لہٰذا ہم بھی چلیں گے، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ ان کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں یہ عبادت کے قابل تو نہیں ہو سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے۔ تو ان کے اندر جب تڑپ پیدا ہوئی تو کبھی چاند کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی، کبھی سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، لیکن جب ان کو زوال لاحق ہوتے گیا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حقیقی معبود کی معرفت عطا کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے اندر پیدا ہوئی تو کیا کیا انہوں نے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ قوم کے لوگ میلہ جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا کہ آپ بھی چلیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سب لوگ جب چلے گئے تو کلہاڑی لے کر کے وہ بتوں کا جو گھر تھا جا کر کے بتوں کو پاش کا توڑ ڈالا۔ اس کے بعد جب قوم کے لوگ آئے، کس نے کیا ہمارے معبود کے ساتھ؟ تو قرآن کی آیت ہے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم لوگوں نے سنا ہے ایک جوان کا تذکرہ ہم لوگوں نے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کب کیا؟ جوانی کی حالت میں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی، یہی بات حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا۔ دوسری مثال آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل کی ہے جس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ شاید یہ پوچھنا مناسب نہیں ہوگا کہ کتنے لوگوں نے تلاوت کی ہے، لیکن جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، کیو۔ اصحاب کہف والوں کا تذکرہ کیا۔ یہ کون تھے؟ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ تھا۔ آج کے زمانے میں جیسا لوگوں کا ذہن بن گیا، نوجوانوں کو اکسا دیا جاتا ہے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرو، اس کی برائی بیان کرو۔ نہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لائے۔
اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے کردار کو اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید کے اندر اس کی مناسبت سے ایک سورت نازل فرما دی۔ یہ ایمان کا جو ولولہ تھا کس عمر میں ہوا تھا؟ جوانی کے مرحلے میں ہوا۔ اللہ نے کہا انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے۔ تو جوانی کا مرحلہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، ابھی شیخ نے ذکر کیا کہ آدمی کی عمر کتنا جلدی گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو جوانی کا مرحلہ اور اسپیڈ سے گزرتا ہے، جوانی کا مرحلہ اور اسپیڈ سے گزرتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک مثال میں دیتا ہوں، کوئی اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے تو جلدی ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا کوئی بہت اچھی چیز ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جوانی کا مرحلہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جوانی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آستین میں کوئی چیز اٹکی اور اس کے بعد گر گئی۔ اب ہم گاڑی چلا رہے ہیں، مکھی یا کوئی جانور آ کر کے اٹک جاتا نا، پھر اس کے بعد جھاڑ دیے ختم، کتنی دیر رہتا؟ لمحے تک رہتا، یعنی یہاں کوئی چیز پھنسی، آپ جھاڑ دیے خلاص۔ تو جوانی کو امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اتنی محدود مدت تک رہتی ہے، بڑی اسپیڈ کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے، لوگوں کو خاص طور سے جوانوں کو دھوکہ یہ رہتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی ہم کر لیں، بعد میں کیا کریں گے؟ جب بوڑھے ہوں گے اس کے بعد ہم عبادت کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو ہم عبادت کریں گے۔ مجھے یاد آتا، میں نے اس سے پہلے بھی پیش کیا تھا، حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہی مجلس میں تقریر کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، تو انہوں نے سوال کیا، کہا کہ مجھے دو سوال پوچھنا ہے، ایک سوال جوانوں سے پوچھنا اور ایک سوال بوڑھوں سے پوچھنا ہے۔ تو جوانوں سے کیا سوال کیا؟ جوانوں سے سوال کیا کہ کھیت میں فصل ڈال دی جاتی ہے تو کیا وہ پکنے کے مرحلے تک جائے گی، اس کی کوئی ضمانت ہے؟ تو نوجوانوں نے کیا کہا؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، آدھی آئے طوفان آئے اس کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو کہا یہی مثال تمہاری ہے کہ تم جوان ہو تو یہ مت سمجھو کہ بڑھاپے تک جاؤ گے، ابھی تمہاری موت آ سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ جائیے ہر جگہ پہ جوان لوگ زیادہ مرتے ہیں۔ آپ گنیے اسی مجلس میں دیکھیے جوان کتنے، بوڑھے کتنے ہیں، پورے گاؤں کے سطح پہ دیکھیے تو بوڑھے لوگوں کی تعداد کا کم ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جوان زیادہ مرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ویسے بھی دیکھ لیجئے، ایکسیڈنٹ اور اسی طرح سے حادثات کا شکار یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ 10 خبر آئے گی تو آپ کو عام طور پہ 8 خبر نوجوانوں کی ملتی اس دور کے اندر۔ تو سفیان ابن عیینہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی جوان ہے تو اس فصل کے مانند ہے جو کھیت کے اندر ڈالی گئی، ضروری نہیں ہے کہ وہ پکنے کے مرحلے تک پہنچے۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا بوڑھوں سے کیا کہ جب فصل پر پک جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کٹائی کرنا چاہیے۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ تم لوگ پکی ہوئی فصل کے مانند ہو، تمہاری کٹائی کا وقت آ گیا۔ تو دونوں لوگوں کو کہا کہ تم دونوں کو تیاری کرنا چاہیے۔ جوان اس لیے تیاری کرے کہ بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچے گا نہیں پہنچے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور بوڑھا آدمی تو پہنچ چکا ہے، اب اس کے بعد آگے کہاں جائے گا، اس کو اس لیے تیاری کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جوانوں سے متعلق یا جوانی کا جو مرحلہ ہے اس سے متعلق ہماری شریعت کے اندر ہدایات ہیں، ان ہدایات کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لیعجب من الشاب الذی لیس لہ صبوۃ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جو نفسانی خواہشات کا شکار نہیں ہوتا۔ پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ بہکنے کے چانس نوجوانی کے مرحلے میں رہتا ہے، جوانی کے مرحلے میں رہتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے بچوں اور بوڑھوں کے مقابلے میں جوانی کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جوانی کا جو مرحلہ ہے یہ دو کمزوریوں کے بیچ میں ہے۔ آدمی جب بچپن میں رہتا ہے تو کمزور رہتا ہے، بڑھاپے کے مرحلے میں جب جاتا ہے تو مضبوط رہتا ہے، وہاں بھی کمزور رہتا ہے۔ تو دو کمزوریوں کے بیچ میں طاقت کا مرحلہ رہتا ہے، اور انسان اسی مرحلے میں خواہشات نفس کی پیروی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو، ایسے جوان کو پسند کرتا ہے
جو جوان خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتا، تو جب خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آدمی زندگی گزارے گا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جوان آدمی کو اگر اللہ کی رضا چاہیے تو خواہشات نفس کی پیروی کرنے کے بجائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنا چاہیے، اللہ کے احکام کے تحت زندگی گزارنا چاہیے۔ دوسری حدیث آپ دیکھیں، بار بار آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں 7 لوگوں کو 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاب نشا فی عبادت ربی۔ دوسرے نمبر پہ وہ نوجوان جس کی جوانی کا پیریڈ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو۔ آدمی جو جوانی کا مرحلہ پایا اس کو اللہ کی عبادت میں گزارا، کتنی اہمیت ہے۔ پورا جو عنوان مجھے دیا گیا اسی ٹکڑے میں اس کا جواب ہے۔ جوانی کے مرحلے میں آدمی جو عبادت کرتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ شاب نشا فی عبادت ربی۔ اس دن انسان کو سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ کوئی دنیا کی دھوپ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں بتایا ہوں کہ 9 کروڑ میل سے زیادہ دور ہے سورج، لیکن گرمی کے زمانے میں آدمی 10 منٹ سورج کی تمازت کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے سائے میں ہے تو بھی کوئی پنکھا لگایا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کولر لگایا ہے، کوئی آدمی اس سے زیادہ حیثیت والا تو اے سی لگا کر کے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ لیکن صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ میل کے فاصلے پہ ہوگا، ایک دم قریب ہوگا، اور آدمی کمر تک کندھے تک، اور کچھ لوگ ڈبکی مار رہے ہوں گے پسینے میں۔ ویسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائے گا، اور ایک خوش نصیب وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا ہو۔ ایسے ہی دیکھیں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت نامور شخص تھے، اور خاص طور سے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حفصہ۔ یہ کہتی ہیں کہ یا معاشر الشباب اعملوا فانما العمل فی الشباب، اے نوجوان لوگ، اے نوجوانوں کی جماعت، تم عبادت کرو جوانی کی حالت میں، کیونکہ اصل جو عبادت ہے وہ جوانی کی حالت میں ہے۔ بوڑھا آدمی جو ہو گیا وہ تو کرے گا ہی عبادت۔ اس لیے آپ دیکھیے جب آدمی بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے سامنے باقی کیا ہے؟ موت ہی دکھتی ہے، تو آدمی عبادت کی طرف آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ لیکن جوانی کی حالت میں انہوں نے کہا کہ اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے، اس لیے جوانی کے مرحلے میں تم عبادت کرو۔ اور خاص طور سے جب آدمی کے بہکنے کے چانسز رہتے ہیں اس موقع پہ آدمی ادھر کا راستہ چھوڑ کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیثوں کے اندر آتا ہے جب فتنے شباب پہ ہوں گے، ہر جانی فتنے ہوں گے، اگر کوئی آدمی ایمان پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ایسی بہت ساری روایات کے اندر ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ 5 سوال جب تک نہیں کر لے گا تب تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، آدمی اپنے قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، آدمی کو جو عمر کی نعمت ملی تھی اس عمر کی نعمت کو آدمی کہاں گزارا، عمر کو کہاں لگایا۔ اب عمر کے اندر پورا جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جوانی کا خاص مرحلہ اس نے کہاں گزارا، جوانی کے جو مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت دیا تھا کہاں گزارا، اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ جوانی سے متعلق خاص طور سے سوال کرے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر جوانی کے مرحلے کو ہم عبادت کے حصے سے گزاریں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہمارے لیے جواب دینے میں آسانی ہوگی، اور اگر ہم نے جوانی کو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں گزار دیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دینے میں ہمیں دشواری ہوگی، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جو جوانی کا مرحلہ ہے اس کو غنیمت جانو۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی نارمل انداز سے نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن جوانی میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور کتنے ایسے ہیں بڑھاپے کے مرحلے میں ہے، مسجد جانے کی طاقت نہیں ہے، اور جب طاقت تھی، جب وقت تھا تو اس کا اگر صحیح استعمال کیے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں تسلی ملے گی، چلو کم سے کم جب تک جانے آنے کی طاقت تھی ہم گئے، آج نہیں طاقت ہے نہیں جا پا رہے ہیں۔ لیکن اگر جوانی کے مرحلے میں انہوں نے عبادت نہیں کی تو بڑھاپے کے مرحلے میں انہیں افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی جو حالت ہے اس حالت کو تم غنیمت سمجھو، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر استعمال کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو تم غنیمت سمجھو۔ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ہم صحت مند ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھیے ایک آدمی کے پاس سارے لوازمات موجود ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کسی کی بیماری ہو، شوگر کی بیماری ہے، چائے نہیں پی سکتا، میٹھا گھر میں قیمتی میٹھا بنایا جاتا نہیں کھا سکتا، کیوں؟ بیماری ہے اس کو۔ تو بیماری سے پہلے جو صحت یابی کا مرحلہ ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آدمی کی زندگی کے اندر مالی اعتبار سے نشیب و افراز آتے ہیں، کبھی آدمی ڈاؤن رہتا ہے، کبھی اپ ہوتا ہے، کبھی مالداری رہتی ہے، کبھی غربت رہتی ہے۔ تو آدمی کو اگر مالداری ملی ہے تو ایسی صورت میں اس کو غنیمت سمجھے غربت آنے سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف مراحل میں لے جا کر کے آزماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصروف ہونے سے پہلے جو آپ کے پاس خالی وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ آدمی کے پاس آج خالی وقت ہے، اس میں فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے بعد جب بیزی ہوتا ہے تو ٹائم نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے وہ ٹائم ہم کو خالی ملا تھا اسی ٹائم میں کر لینا چاہیے تھا، کاش ہم کر لیے ہوتے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اس کے بعد آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، مرنے سے پہلے جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو آپ غنیمت سمجھیں۔ اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ ذکر کیا گیا کہ آدمی اگر یوں ہی زندگی گزار دیتا ہے تو مرتے وقت اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں مہلت مل جاتی تو یہ نیکی ہم کر لیتے، یا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے گا، خواہش کرے گا اللہ دنیا کے اندر بھیج دے، پھر ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے، اپنی زندگی کو بہتر کام میں استعمال کریں گے۔ تو ویسی ضرورت کیوں پیش آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ ہم کو جو موقع ملا ہے اس موقع کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور جہاں تک بات ہے جوانی کے اندر عبادت کی، یہ بات یاد رکھیں ہماری شریعت کا مطالبہ ہے جوانی کے اندر عبادت کرنے کا، اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب اسلام قبول کیے تو ان کی عمر 30 سال تھی، اور جب ان کی وفات ہوتی ہے 36 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں۔ اور وفات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے کہ اہتز العرش، عرش ہل گیا، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ان کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا انہوں نے راضی کیا ہوگا، کتنی عبادت کی ہوگی کہ محض 6 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا پسند کر لیا کہ ان کی موت کے وقت عرش ہل گیا اور فرشتے ان کی تدفین میں، ان کے جنازے کی نماز میں شرکت کیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی عمر رہتی ہے 18 سال، 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے، اور ان کی جب وفات ہوتی ہے طاعون امواس میں
ایک بیماری پھیلی تھی, اس بیماری میں یہ انتقال کیے تو اس وقت ان کی عمر تھی 36 سال. کتنا سال اسلام کی حالت میں انہوں نے گزارا؟ 18 سال. 18 سال کے اندر یہ اپنی عبادت, اپنے زہد اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ کتنے بڑے بڑے منصب پائے. اس امت کے اندر حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا انہیں شرف حاصل ہوا. آپ دیکھیں ایک کتاب ہے عقیدے کے عنوان پہ, کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید, کتاب التوحید کے نام سے مشہور ہے. اس کتاب کے اندر پہلے چیپٹر کے اندر جو روایت انہوں نے ذکر کی, بلکہ اپنی کتاب کا نام اسی روایت کی بنیاد پہ رکھا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جانور کی سواری پہ میں پیچھے بیٹھا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد, تو سوال کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. دوسری ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا انی لأحبک, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ دعا پڑھنا تم تو کبھی ترک نہ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے, اس امت کے حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں مبلغ بنا کر کے بھیجا اور یہ گورنر بنائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر کے بھیجا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ محبوب انسان تھے, اور نبی کے نزدیک جو محبوب انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب انسان ہوگا. تو بتانا مقصد ہے کہ جوانی کے مرحلے میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی عبادت کا جو مقام ہوتا ہے بڑھاپے کی حالت میں عبادت کا مقام نہیں ہوتا ہے. اس لیے جوانی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. جوانی کا مرحلہ انقلابی مرحلہ ہوتا ہے. آدمی اگر انقلابی کردار ادا کرے تو ایسی صورت میں خود اس کے اندر بھی تبدیلی, سماج اور معاشرے کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو بہرحال جوانی کا جو مرحلہ ہے بڑا قیمتی مرحلہ ہے, اور اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحلے سے متعلق پوچھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیریڈ کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کا حکم دیا. لہذا ہمیں اور آپ کو اگر اللہ کا تقرب, اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہیے, سماج اور معاشرے کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو اپنی جوانی کے ایام کو صحیح رخ پہ لگانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین صلی اللہ علیہ وسلم.